أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہم سب مل کر حضرت حجت کی دعائے سلامتی پڑھتے ہیں، سب مل کے باواز بلند یکساں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا. ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا، اور خدا کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں بارالہا ہمارے امام ہمارے وارث حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. ابھی مجھ سے ایک سوال کیا گیا، میں نے چاہا کہ اس کا جواب میں نے ان کو تو دے دیا، مگر ہو سکتا ہے آپ سب کے ذہنوں میں بھی سوال ہو تو اس کا جواب دے دوں. مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتی ہیں تو فقط طویلہ تک پڑھتی ہیں، برحمتک یا ارحم الراحمین نہیں کہتی ہیں. اس لیے نہیں کہتی ہوں کہ چھٹے امام نے جو ہمیں دعائے سلامتی امام زمانہ سکھائی، اصل دعائے سلامتی امام زمانہ طویلہ تک ہے. یہ برحمتک یا ارحم الراحمین کہاں سے ایڈ ہوا؟ قوم ایرانی قوم بے انتہا بہترین مناجاتیں پڑھتی ہے. جب وہاں حرم میں پڑھی جاتی ہے دعائے سلامتی امام زمانہ تو وہ لوگ رقت کے لیے، لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے، مجمع کو سمجھانے کے لیے ایک جملے کا اضافہ کر لیتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، مگر اصل میں جو دعائے سلامتی امام زمانہ ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے. اس لیے میں فقط اتنا پڑھتی ہوں جتنا میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا. میرے خیال ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا تو اس کو جواب مل گیا ہوگا. باواز بلند صلوات پڑھ. قرآن کی نگاہ میں آداب زندگی، اس عنوان کے تحت آج چھٹی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا میں رب ذوالجلال کے ایک اسم سے کروں گی.
دعائے جوشن کبیر کا 14واں پیراگراف، اور 14ویں پیراگراف میں پروردگار عالم کا ایک اسم ہے یا اون المومنین، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، یا اون المومنین، اے مومنین کے مددگار۔ وہ پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے کہ میرے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ میں مومنین کا مددگار ہوں، اور بے شک خدا کے سوا کوئی مومنین کا مددگار نہیں ہے۔ خدا مومنین کی مدد کیسے کرتا ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسالت مآب کے زمانے میں عرب میں غربت کا وقت تھا، تو ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، اور اتنا غریب تھا کہ اسے گھر میں اب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، فاقے ہو رہے تھے۔ ایک بار اس کی زوجہ نے اس سے کہا تم رسول اسلام کے پاس جاؤ اور جا کے اپنی حاجت پیش کرو، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ مدد کر دیں گے۔ جب بیوی نے بہت کہا تو گیا، پہنچا مسجد نبوی تو جناب رسالت مآب بیٹھے تھے، ارد گرد اصحاب بیٹھے تھے۔ جیسے ہی رسول نے اس کو آتا دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، ایک بار کی رسول نے کہا جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، مگر جو خدائے بے نیاز سے مانگتا ہے خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا اس شخص کے دل میں خیال آیا شاید میرا رسول مجھ سے ہی کہہ رہا ہے، میرے دل کی حاجت تو رسول جانتے ہیں۔ اسے کچھ نہیں کہا رسول سے، پلٹ آیا گھر۔ اب جب گھر آیا بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ہمت نہیں پڑی، میں گیا جب رسول کی بارگاہ میں، رسول نے میرا چہرہ دیکھتے ہی جملہ کہا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے مگر رسول نے جیسے میرا چہرہ دیکھا فوراً کہا جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، مگر جو خدائے بے نیاز سے مانگتا ہے خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بیوی کو غصہ ہونے لگی، تمہیں کیا پتا تم سے کہا ہے، کوئی علم غیب تم رکھتے ہو؟ جب بہت کہا تو اگلے دن پھر وہ گیا، اگلے دن جب گیا تو رسول نے پھر یہی جملہ کہا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی جو ہم سے مانگتا ہے تو ہم عطا کر دیتے ہیں، مگر جو خدائے بے نیاز سے مانگتا ہے خدا اسے بے نیاز کر۔ بے نیاز کے معنی کہ پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جیسے خدا بے نیاز ہے نا، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا دینے والا ہے۔ جب انسان بے نیاز ہو جائے یعنی وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی اس کی ہمت نہیں پڑی، پلٹ آیا، پھر بیوی نے کہا، پھر تیسرے دن گیا۔ جب تینوں دن اس نے یہی جملہ رسول کی زبان سے سنا تو کہا یقیناً رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہی محلے سے کسی سے عاریتن کلہاڑی مانگی، کہا نہیں کوئی اسباب و وسائل اس کے پاس تھے ہی نہیں، اس نے کسی سے عاریتن کلہاڑی مانگی، جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں جمع کر کے لایا، لکڑیوں کو بیچا، اتنے پیسے مل گئے کہ اس کا اور اس کی بیوی کا ایک وقت کا کھانا ہو جائے۔ اگلے دن گیا، زیادہ لکڑیاں کاٹی، زیادہ لکڑیاں جمع کر کے بیچی، حتیٰ کہ وہ اس کام پہ لگا یہاں تک کہ اس نے 2 اونٹ خرید لیے، اس نے غلام خرید لیا۔ اب وہ بے نیاز ہو گیا تھا۔ ایک بارگی جب وہ پھر مسجد نبوی میں آیا، رسول نے پھر اس کا چہرہ دیکھا، یہی جملہ کہا جو ہم سے مانگتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں، مگر جو خدائے بے نیاز سے مانگتا ہے خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول پہلے بھی آپ نے کہا تھا، میں 3 دن آپ کے پاس آیا، آپ نے تینوں دن یہ جملہ کہا، آج بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے کہا تم نے دیکھا نہیں جو میں نے کہا تھا وہ ہو گیا، اگر تم مانگتے تمہیں عطا کر دیتا، مگر تم نے خدائے بے نیاز سے مانگا اور خدا نے ایسے وسیلے بنائے کہ آج تم خود بے نیاز ہو گئے ہو، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بابا سے اور بے شک پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں آپ چاردہ معصومین کا واسطہ دے کر، چاردہ معصومین کے وسیلے سے جو مانگیں گے خدا سے پروردگار عالم ضرور عطا کرتا ہے۔ اور میں اور آپ بیٹھے فرش عزائے حسین پر، پروردگار عالم نے اپنی حجتوں کو بھی یہ صفت عطا کر رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاردہ معصومین مظہر کبریا ہے، اللہ کی صفات کا عکس معصومین میں نظر آتا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مومنین کی مدد کرتا ہوں تو ہمارے مولا و آقا بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں حسین کی فرش عزا پہ، میں حسین ابن علی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ مولا حسین اگر کسی کی انفرادی کوئی حاجت ہو مولا وہ بھی پوری کرتے ہیں، اگر کسی کی اجتماعی حاجت ہو
مولا اس کو بھی پورا کرتے ہیں. میں بات کی وضاحت کے لیے 2 مختصر روایتیں پیش کر دوں. کتاب معجزات امام حسین، اس میں روایت ہے کہ عالم سید حسن علی نخودگی، حسن علی نخودگی کا ذکر آپ نے مجالس میں گزشتہ 5-6 سالوں میں کثیر تعداد میں سنا ہے. یہ امام خمینی کے استاد تھے اور انہوں نے امام خمینی سے آئے تھے خمینی صاحب ان کے پاس کہ آپ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، مجھے بھی یہ علم سکھا دیجئے. تو آقا حسن علی نخودگی نے کہا تھا کہ اچھا میں سکھا دوں گا مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. تو امام خمینی نے کہا تھا نہیں میں وعدہ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کبھی زبان سے نکل جائے تو گناہ ہو جائے گا، نہیں سکھائیے مجھے، میں وعدہ نہیں کروں گا. پتہ نہیں کبھی تقوی کا یہ عالم تھا. جوانی میں جب امام خمینی کی عمر فقط 30 سال تھی تو انہوں نے 5 چیزیں بتائی تھیں. ان 5 چیزیں جو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ نماز کے بعد 3 دفعہ قل اللہ پڑھیں، 3 دفعہ درود پڑھیں، سورہ طلاق کی آیت کو پڑھیں، تسبیح زہرا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. یہ 5 چیزیں خمینی تم کرو گے خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھے گا. اور یہ 5 چیزیں امام خمینی ہمیشہ پڑھتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ خدا نے ظالم ترین طاقتوں کو آقا خمینی کے سامنے جھکا دیا. یہی آقا حسن علی نخودگی ان کی زندگی میں یعنی ان کے بیٹے بتا رہے ہیں روایت کہ میرے بابا کے انتقال سے 2 سال پہلے جوان بیٹا کا ایک بارگی ایسا ہوا کہ میرے جسم کا ایک حصہ بالکل شل ہو گیا، جسم سست پڑنے لگا. ڈاکٹروں سے علاج کروایا، کہا نہیں یہ مسلز ڈیمیج ہو رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیل جائے گا. کہا ایسی حالت ہو گئی کہ ڈاکٹر جواب دے چکے، دوا اثر نہیں کر رہی اور سب نا امید تھے کہ مجھے اب شفا نہیں ملے گی. بس ایک بار میرے بابا حسن علی نخودگی نے امام حسین کی قبر کی خاک شفا تھوڑی سی اٹھائی. خاک شفا اگر کسی کو کھلائیں تو کتنا کھلاتے ہیں؟ معصومین کہتے ہیں جیسے ایک زیرہ ہوتا ہے نا، ایک زیرہ کا اتنا سا اٹھا کے حسن علی نخودگی نے اپنے جوان بیٹے کے منہ میں رکھا. اس کو خاک شفا کھلا کر خود دوسرے کمرے میں چلے گئے مولا سے استغاثہ کرنے. کہا جیسی خاک شفا میری زبان پہ رکھا وہ اثر میرے جسم میں پہنچا. کہا جسم میں درد بہت تھا. کہا میں رو رہا تھا، ایک بارگی مجھ پہ غشی طاری ہوئی. غشی میں نے دیکھا کہ کوئی میرے ساتھ ہے اور مجھے لے جا رہا ہے عرش کی طرف. جب وہ نورانی شخص جو مجھے آیا تھا لینے مجھے لے جا رہا ہے عرش کی طرف تو عرش پر بھی ایک نورانی شخصیت تھی. اس نے کہا اس کی روح کو واپس بدن میں بھیج دو، اس لیے کہ اس کے بابا نے تربت امام حسین خاک شفا کے وسیلے سے شفا مانگی ہے اور خدا کا حکم یہ ہے اس کی روح کو لوٹا دو. کہا ایک بارگی میں نے محسوس کیا میری روح میرے جسم میں آ گئی اور میری آنکھ کھلی تو میرے جسم کی ہر بیماری جا چکی تھی. صلوات پڑھے بابا. کسی کے جسم سے روح نکل بھی جائے مگر حسین ابن علی کا وسیلہ مل جائے، حسین کی قبر کی خاک کا وسیلہ مل جائے تو پروردگار عالم جسم سے نکالی ہوئی روح کو لوٹا دیتا ہے. تو حسین ابن علی اگر کسی کے کوئی انفرادی حاجت ہے مولا وسیلہ ہے، مولا کے وسیلے سے ہمیں وہ حاجتیں مل جاتی ہیں. اور اگر کسی کی اجتماعی کوئی مصیبت ہو تو اجتماعی مصیبتیں بھی حسین ابن علی کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہیں. کیسے دور ہو جاتی ہیں؟ اسی کتاب میں ایک روایت ہے اور روایت بیان کر رہے ہیں آقا محمد صادق شیرازی. یہ کوئی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کربلا میں وبا پھیلی تھی. کربلا میں اور وبا کیا تھی؟ ایسا انفیکشن پھیلا تھا کہ انسان کو بخار ہوتا تھا، اس کے بعد پھر جسم جو ہے وہ پیرالائز ہونے لگتا، جسم مفلوج ہو جاتا تھا، ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا، پیروں نے کام چھوڑ دیا. کہ کربلا میں یہ ایسی وبا پھیلی تھی کہ لوگ مرنے لگے. ایک گھر میں کئی لوگوں کو ہونے لگا، بعض گھر میں سب لوگ اس وبا کا شکار ہوئے. بس ایک گھر تھا جس گھر میں یہ وبا نہیں پہنچی. کہا وہ گھر میری دادی کا تھا. آقا محمد صادق شیرازی کہتے ہیں میری دادی کے گھر میں کسی کو نہیں ہوا. میری دادی کا طریقہ تھا کہ اللہ نے ان کو 3 بیٹے دیے تھے اور تینوں علماء کی منزل پر. کہا میری دادی نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ تم تینوں روزانہ ایک مجلس حسین پڑھو گے. کہا ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی دن ہو ہماری دادی کے گھر میں مجلس نہ ہو. کہا روزانہ مجلس ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ میری دادی سوئی تو خواب میں اسی وبا کو، وہ جو لوگوں کو جسے لوگ مفلوج ہو رہے تھے، کہا اسی وبا کو میری دادی نے خواب میں مجسم شکل میں دیکھا
اور وہ مجسم شکل میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں ہر گھر میں گئی، لوگوں کو بیمار ڈالا، مگر اس مومنہ کے گھر میں نہیں آ سکی. میں کل آئی تو مجلس ہو رہی تھی، میں آج آئی تو مجلس ہو رہی تھی. اس مومنہ کے گھر میں ہر روز مجلس ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، اس سبب سے میں اس کے گھر والوں کو بیمار نہیں کر سکی. یعنی جس زمین پہ فرش عزا بچ جائے، حسین کی مجلس ہو جائے، خدا اس مقام سے جہاں حسین کے غم میں روتے ہیں لوگ، اس مقام سے خدا وباؤں کو دور کر دیتا ہے. صلوات پڑھے بابا. یعنی نام حسین مشکل کشا ہے. اللہ نے ہمارے آئمہ کو جو نام عطا کیے ہیں، یعنی میں سوچتی ہوں کبھی کبھی ہمارے آئمہ معصومین کی ذات میں پتہ نہیں خدا نے کیا کچھ رکھا ہے، کتنے انعام و اکرام رکھے ہیں، کتنی فضیلتیں رکھی ہیں. جو چیز امام سے مس ہو جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے. ہمارے ائمہ معصومین کا نام حلال مشکلات ہے. نام اور کیوں حلال مشکلات ہے؟ ایک اور روایت سنیے، پھر میں آپ کو ایک منزل تک لانا چاہتی ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ ایک بیان کرتے ہیں کہ عالم تھے، زاہد تھے، اور وہ گئے تھے کربلا زیارت کے. شیخ فیض علی نام تھا ان کا. وہ کہتے ہیں میں کربلا کی زیارت کو گیا، ایران سے نکلے تھے. کہا جب زیارتیں مکمل کر لی، کاظمین پہنچے تو بس اب صبح ہوئی، اب ہمیں بسوں میں بیٹھ کے ایران کی طرف جانا تھا. کہا ایک بار کی مجھے خیال آیا ساری زیارتیں ہو گئیں، مگر کاظمین سے تھوڑا آگے فاصلے پر مسجد براسا ہے، بہت اہم مسجد ہے. وہاں پتھر ہے جس پتھر پہ حضرت عیسیٰ بی بی مریم حضرت عیسیٰ کو لٹاتی تھی. بہت فضیلت اس جگہ کی نا. تو کہا کہ میں پریشان ہوا، پتہ نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ زیارت ملے نہ ملے، اور یہاں قریبی میں مسجد براسا ہے، وہاں پہ ہمیں قافلے والے نہیں لے گئے. میں نے اپنے قافلے کے 2-3 لوگوں سے کہا چلو ہم چلتے ہیں اکیلے، ہم ہو کے آتے ہیں. کسی نے کہا نہیں اب تھک گئے ہیں، اب تو سفر شروع ہونے والا ہے، واپسی کا پتہ نہیں پہنچ پائے. کہا کوئی تیار نہیں ہوا، مگر میں اکیلے نکلا. پتہ نہیں میری زندگی میں دوبارہ زیارت پہ آنا ہے یا نہیں، میں ضرور کر کے جاؤں گا. کہا میں نکلا، مسجد براسا پہنچ گیا. اب دروازے پہ پہنچا، کھٹکھٹا رہا ہوں، کوئی کھول ہی نہیں رہا، خالی ہے مسجد اور اندر سے بند کیا گیا ہے. بڑا پریشان، کھول کیوں نہیں رہے، اور دیر ہوگی تو قافلہ چلا جائے گا. کہا بہت دیر تک کھٹکھٹاتا، جب کسی نے نہیں کھولا تو میں نے کیا کیا، دیوار پہ کچھ ایسی اینٹیں تھی کہ میں نے اس پر پاؤں رکھا اور دیوار پھلانگ کے مسجد میں کودا. جب مسجد کے اندر پہنچا تو بالکل ویرانہ، انسان کو ہے ہی نہیں مسجد میں. کہا میں جلدی سے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، زیارتیں پڑھی، دعائیں پڑھی، اور جب مانگ چکا دعائیں، جب پلٹ کے آیا کہ اب دروازہ کھول کے نکل جاؤں گا تو دیکھا دروازے پہ بڑا سا تالا لگا ہوا ہے اور اندر کوئی ہے ہی نہیں. لوگ اندر سے بند کر کے سیڑھی سے چڑھ کے اتر کے چلے گئے تھے، اور اب نہ سیڑھی نظر آ رہی تھی کہاں پھینکی، کہاں لے گئے، نہ کوئی شخص تھا، نہ تالے کی چابی تھی. کہا اگر میں اب میں نہ نکل سکا تو میرا کیا ہوگا، ویزا ختم، جیل میں جائیے اور قافلہ بھی چلا جائے گا، وطن بھی نہیں جا سکوں گا. بڑا پریشان. بس ایک بار کی ذہن میں خیال آیا، ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کے نام پہ تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. کہا میں تو حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں. کہا میں نے ایک بار کی تالا پکڑا اور کہا آقا مولا حسین میں آپ کا نام لے رہا ہوں، آپ کے نام سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. کہا میں نے تالے کو ہاتھ میں لیا اور ایک بار کی کہا یا حسین ابن علی، تالا کھل گیا. تالا کھلا، میں نے دروازہ کھولا، نکلا، باہر پہنچا. تو یہ ہمارے آئمہ کے نام حلال مشکلات ہیں، مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں. ہر امام کا نام، میں ایک مولا علی کے 4 نام ہیں جو میں ہمیشہ اس عشرہ اول میں جہاں بھی پڑھوں مجلس میں ضرور تذکرہ کرتی ہوں. مولا علی کے وہ 4 نام ہم سب کی حفاظت کے لیے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا اپنی حفاظت کا انتظام کرو. علامہ مجلسی، ہمارے شیعہ علماء کی روایتیں ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دشمن تم سے دور رہے، تمہارے قریب نہ آئے، تو علی کے ان 4 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو. آج 6 محرم ہے، میں بھی شروع کرتی ہوں، آپ بھی شروع کیجئے. گھر جا کے کسی بھی نماز کے بعد، اگر نماز کے بعد بھول جائے، جب بھی آپ کو یاد آئے، مولا کائنات کے 4 نام جو آپ سب کو یاد ہے، میں پڑھتی ہوں. وہ 4 نام کیا ہے؟ یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی. ہر تسبیح کے دانے پہ علی ابن ابی طالب کے یہ 4 نام پڑھ کر اور آپ نیت کریں، بارہا دنیا میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں، مولا کی عزا میں مصروف ہیں یا گھروں میں ہیں، خدایا جہاں جہاں بھی ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار عالم علی ابن ابی طالب کا نام حلال مشکلات ہے، خدا سب کی حفاظت فرمائے گا. صلوات پڑھے باوا سے.
حسین ابن علی کے صدقے میں میں اور آپ سورہ حجرات سے آداب زندگی سیکھ رہے ہیں. کل تک کی مجلس میں ہم نے سیکھا کہ اگر مومنین آپس میں لڑنے لگے تو صلح کروا دو، اور جو پہلے صلح کروائے گا، جو پہل کرے گا، خدا اس کو بہشت میں بھی پہلے لے جائے گا. آئیے آج کی مجلس میں سورہ حجرات سے 3 اور آداب زندگی سیکھیں. کل تک کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے 10 آیتوں کا خلاصہ پیش کر دیا. آج آپ کے سامنے 11ویں آیت پڑھوں گی. ایک آیت میں گفتگو ہوگی. اللہ نے اس ایک آیت میں 3 گناہوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اپنی زندگی میں 3 آداب شامل کرو. کیا؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے صاحبان ایمان تمہارے مرد ایک گروہ دوسرے گروہ کا لا یسخر مذاق نہ اڑائے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسے داخل ہیں جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. اب خدا کہہ رہا ہے صاحبان ایمان خبردار، ایک قوم ایک گروہ دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. جو مرد مذاق اڑا رہے ہیں انہیں کیا پتہ جس کا اڑا رہے ہو وہ تم سے بھی بہتر ہے. پھر کہا اللہ نے، طویل آیت ہے، پھر اللہ نے اسی آیت میں کہا والنساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. تمہیں کیا پتا جس کا تم اڑا رہے ہو عسیٰ ان یکن خیرا منہن وہ تم سے بھی بہتر ہو. پھر اللہ نے اگلے گناہ کی طرف اشارہ کیا، ولا تلمزوا انفسکم، خبردار تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو تانے نہ دے. پہلا گناہ مذاق نہ اڑائے، دوسرا گناہ تانے نہ دے، تیسرا گناہ پھر پروردگار میں ارشاد فرماتا ہے وتنابزوا بالالقاب، کبھی کسی کو برے لقب سے برے نام سے نہیں پکارنا. اچھا، بیسا اسم الفسوق بعد الایمان، کیا یہ اچھی بات ہے کسی کو ایمان لانے کے بعد تم کفر کے طریقے سے برا برا کہو؟ پھر اللہ نے ایک اور جملہ کہا ومن لم یتوب، جو توبہ نہیں کرے گا کس پر؟ اگر کسی کا مذاق اڑایا، اگر کسی کو تانا دیا، اگر کسی کو برے نام سے پکارا. اب اللہ کہہ رہا ہے ومن لم یتوب، اگر اس نے توبہ نہ کی فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظالمین میں سے ہوگا. اور ظالمین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اب اللہ نے اس ایک آیت میں ہمیں زندگی کے 3 ادب سکھائے ہیں. کبھی کسی کا مذاق نہ اڑانا. سب سے پہلی چیز، یہ آیت کب نازل ہوگی؟ تمام علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، کہتے ہیں آیت جب اتری تھی کہ جناب رسالت مآب کے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، جن کا تذکرہ میں نے پہلی محرم کی مجلس میں کیا تھا. انہوں نے خطبہ دیا تھا تو کہا کہ ثابت بن قیس ذرا اونچا سنتے تھے، تو جب مسجد نبوی میں آتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ میں مسجد نبوی میں آؤں تو بالکل رسول کے برابر میں بیٹھوں، کیونکہ میں اونچا سنتا ہوں، رسول جو کچھ بیان کر رہے وہ میں سن لوں. اگر میں دور بیٹھوں گا تو رسول کا کلام نہیں سن پاؤں گا. کا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، صفیں بن گئیں. ثابت بن قیس جب داخل ہوئے، جب آخری صف بن رہی تھی، تو ثابت بن قیس فجر کی نماز میں آخری صف میں تھے. نماز فجر مکمل ہو گئی، لوگ رسول کو گھیر کے بیٹھے سوال کرنے، کچھ حاجتیں مانگنے. اب اٹھے ثابت بن قیس اور لوگوں کے درمیان سے پاؤں رکھتے ہوئے ہٹو ہٹو، جگہ دو مجھے، جگہ دو جگہ دو کرتے ہوئے رسول کے قریب وہاں تک پہنچ گئے کہ رسول اور ان کے درمیان بس ایک ہی شخص کا فاصلہ تھا، وہ بھی اٹھ جاتا. اب لوگوں کو پتا تھا یہ اونچا سنتے ہیں، تو اب جب وہ اب یہ نہیں دیکھ رہے لوگ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ جائے، نہیں ہٹو جگہ دو کرتے ہوئے ایک شخص جو رسول کے برابر میں بیٹھا، اس نے دیکھا کہ جگہ ہے نا یہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ تو گئے اس کے پیچھے، مگر بڑا غصہ آیا، میں ہمیشہ رسول کے برابر میں بیٹھتا ہوں، یہ کیوں نہیں اٹھا، یہ اٹھ جاتا. اچھا اب بیٹھ گیا. اس کے بعد جب رسول کی گفتگو ختم ہو گئی، جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، تو ایک مرتبہ ثابت بن قیس نے اس سے پوچھا تم کون؟ اس نے اپنا نام بتایا. کہا اچھا تم اس عورت کے بیٹے ہو. اس کی ماں ایمان لانے سے پہلے کافروں میں ذرا برے نام سے پکاری جاتی تھی، تو اس ماں کی اس خامی کا نام لے کے اچھا تم اس عورت کے بیٹے ہو. جیسے ہی یہ کہا اس شخص شرمندہ ہو گیا، اب ایمان نہیں آیا تھا، اس نے سر کو جھکا لیا. اس نے جیسے ہی سر کو جھکایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم،
کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. آپ نے آیت سنی, آپ نے ترجمہ سنا, آپ نے شان نزول سنی, اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. میں خود پرسنلی اس بات کی گواہ ہوں, آپ سب بھی گواہی دیں گے. آج بھی ہمارے درمیان یہ گناہ ہے. اگر ہم مجلس میں آتے ہیں, ہماری کوئی مخصوص جگہ بن گئی ہے, ہم وہاں بیٹھتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں ہم جب بھی آئیں چاہے ہمیں دیر ہو جائے لیکن جو بیٹھا ہے وہ ہٹ جائے, ہمیں جگہ دے. ہم منتظمین ہٹاتے ہیں. مسجد میں مرد نماز پڑھتے ہیں, کوشش اگر کوئی شخص کافی سالوں سے پہلی یا دوسری صف میں کھڑا ہے, کیونکہ جو جتنا صف میں آگے ہوگا اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا. اگر کوئی شخص سالوں سے پہلی یا دوسری صف میں ہے, کبھی دیر ہو گئی تو وہ چاہے گا لوگ اس کو جگہ دے کے وہاں پہنچا دے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. امام بارگاہوں میں نے عورتوں کو دیکھا ہے, یہاں ہم بیٹھتے ہیں, ہٹاؤ اس بچی کو. میں کیوں ہٹاؤ؟ آپ کی جگہ مخصوص ہو گئی ہے. یہ گناہ آج تک ہمارے اندر ہے. حالانکہ اگر ہم دوسری جگہ بیٹھ جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. کیوں؟ روز قیامت جب ہماری عبادتیں گواہی دیں گی نا, تو زمین کے وہ حصے گواہی دیں گے. یہاں اس نے نماز پڑھی, یہاں اس نے مجلس سنی, یہاں اس نے یہ نیک کام کیا. ہم جگہ بدل بدل کے بیٹھیں گے, کئی جگہ گواہی دیں گے. ایک ہی جگہ پہ بیٹھیں گے تو وہی جگہ گواہی دے گی ایک مرتبہ. اور اگر ہم جگہ بدل بدل کے نمازیں مسجد میں پڑھیں یا امام بارگاہ میں کہیں, تو وہ اتنی ہی تعداد گواہیوں کی بڑھ جائے گی. مگر آج بھی یہ گناہ ہمارے درمیان ہے. ہم کسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ میں بھی فرش اعضاء پر ہوں, آپ بھی فرش اعضاء پر ہیں. ایک لمحے کے لیے خدا نے ہمیں شیطان سے دور کر دیا, ہم فرش اعضاء پر ہیں. سوچتے ہیں خدا ہمیں یہ توفیق نہ دے کبھی کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں, مگر ہم اڑاتے ہیں. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ سکتا میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا. اسکول میں اڑایا ہوگا, کالج میں اڑایا ہوگا, یونیورسٹی میں اڑایا ہوگا. آج بھی اگر کوئی مجلس میں آ جائے, لمبی قمیضوں کا فیشن ہو, کوئی چھوٹی قمیض پہنا ہے, چھوٹی قمیضوں کا فیشن ہے, کوئی لمبی پہنا ہے, گھر سے کوئی نکل آیا, لائٹ نہیں تھی, بغیر استری کے کپڑوں میں, بھلے کوئی مجلس سن رہا ہو, پلٹ کے دیکھے گا کیسی لاپرواہ عورت ہے, اس کو یہ تمیز نہیں ہے کیسے نکلتے. ارے اس کے کپڑے ہیں, اس کا جسم ہے, وہ جانے, اس کا خدا جانے, ہمیں ضرورت کیا ہے کسی کے بارے میں کمنٹس کرنے کی. مگر ہم سمجھتے نہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. کیا ہے, گناہ کیا ہے. یہ گناہ ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے پاس شیطان ملعون آیا, بڑے رنگین کپڑے پہنے ہوئے شیطان آیا. جناب موسیٰ نے پوچھا تم کون؟ کہا میں ابلیس ہوں. جناب موسیٰ کہتے ہیں خدا تجھے موت دے, تو مومنوں کو گمراہ کرتا ہے, کیوں آیا ہے میرے پاس؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا تو ابلیس کہتا ہے آپ کا مقام خدا کی نگاہ میں بہت بلند ہے, میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. موسیٰ نے ایک سوال کیا ابلیس سے, کہا یہ بتا تو مومنوں پہ حاوی کیسے ہو جاتا ہے, ان کے دلوں میں وسوسے کیسے ڈال دیتا ہے کہ وہ خدا کی بات کو رد کر کے تیرے اشاروں پہ چلتے ہیں. اب سنیے غور سے, ہم سے کہتے ہیں نا ہم تو نہیں تھے, ہم تو نیک تھے, بس شیطان نے گمراہ کر دیا. سنیے شیطان کی زبان سے, کہتا ہے 3 باتوں کی وجہ سے. جب مومن میں یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر وہ میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں بال. بچہ بال لے کر زمین پہ بھی پھینکے گا, بچہ دیوار پہ بھی مارے گا, بچے کے ہاتھ سے لگے گی وہ شیشہ بھی ٹوٹے گا. کہا جب کسی مومن میں یہ 3 باتیں آ جائے, پہلی بات جب کوئی خود کو بہتر سمجھنے لگے یا برتر سمجھنے لگے. اب ہوتا ہے کیا ہے, جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے دوست کے کان میں کہا, کسی کو کیا پتا, ہم نے مسکرا کے جھکا لیا سر, مسکرائی, یہ بھی مذاق ہے. کوئی نہ دیکھے, وہ خدا دیکھ رہا ہے, وہ بصیر ہے. کوئی نہ سنے, خدا تو سن رہا ہے نا اور لکھ رہا ہے. 9 گواہ رکھے ہیں, ہمارے ہر عمل پہ 9 گواہ ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کیا نہیں, بہت بڑا قصور کیا. شیطان کہتا ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ذرا بہتر سمجھ رہے ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں, مجلس کی فرش اعضاء ہے, ہم تو جلدی نکل آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا اس خاتون کے گھر میں کتنا کام ہے, وہ جو آخر میں آ کے بیٹھی ہے وہ نہیں نکل پائی گھر سے, وہ اب نکلی ہے, کتنی صعوبتیں, کتنے مسائل جھیل کے نکلی ہے. نہیں, پرواہ نہیں ہے, لوگوں کا مجلس کا احترام ہی نہیں ہے کہ جلدی آ جائے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا. اب کیا کہا کہ پہلی چیز اگر کسی میں برتری آ جائے یا کوئی خود کو بہتر سمجھنے لگے. دوسری چیز, اگر کوئی یہ سمجھے کہ میری نیکیاں بہت ہیں, اور ہوتا یہی ہے ہم گناہ کر کر کے بھول جاتے ہیں اور نیکیاں ہمیں یاد رہتی ہیں. شیطان کہتا ہے کہ اگر کوئی مومن یہ سمجھے کہ میری نیکیاں بہت ہیں, میں اس پہ حاوی ہو جاتا ہوں اور پھر اس سے وہ کرواتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. کہا تیسری چیز, اگر کوئی اپنے گناہ بھول جائے, آج میں اور آپ بیٹھے ہیں, ایک لمحے کے لیے اگر میں کہوں
ذرا سوچ کے بتائیے کس کس کی کتنی نمازیں قضا ہیں؟ کون بتا پائے گا؟ کون بتا پائے گا؟ نہیں بتا سکتے. 9 برس کی عمر میں 9 برس پورے ہو گئے تھے تو نماز واجب ہو گئی تھی. آج میں آپ سے پوچھوں، پتہ نہیں کل کا دن میری زندگی میں ہے نہیں، آپ کی زندگی میں کل کا دن ہو نہ ہو، ابھی ذرا حساب کرتے ہیں کتنی قضا نمازیں. ہم نہیں حساب لگا سکتے. کیوں؟ نمازیں قضا کرنے کا گناہ ہم کرتے گئے، بھولتے گئے. اللہ غفور الرحیم ہے. نہیں، اللہ نے ایسے نہیں کہا ہے. حساب لگائیے، پڑھنا شروع کیجئے، جب تک زندگی ہے پڑھیے. اگر نہیں پوری ہو پائی تو پھر خدا بخش دے گا کہ عمر میں نے اتنی دی تھی، اگر اور دیتا تو قضا ادا کر لیتی. مگر ہم کیونکہ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا. تو شیطان کہتا ہے پہلی چیز جو خود کو برتر سمجھے، دوسری چیز جو اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھے، تیسری چیز جو اپنے گناہوں کو کم سمجھے، میں اس پر حاوی ہو جاتا ہوں اور پھر اس سے وہ کرواتا ہوں. یعنی لوگوں کا مذاق بھی اڑواتا ہے، لوگوں کو طعنے بھی ملتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو برے نام سے بھی پکارتے ہیں. اچھا، جب کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو ہوتا کیا ہے؟ جو کسی کا مذاق اڑائے گا، خدا نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 آیت نمبر میں کہا ہے جو بھی میری کسی مخلوق کا مذاق اڑائے گا میں اس کا مذاق اڑاؤں گا. اللہ اکبر. ہم نے تو مسکرا کے کوئی جملہ کس کے مذاق اڑا لیا، اللہ کیسے مذاق اڑائے گا؟ سنیے جناب رسالت مآب کی زبان سے. رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بھی میرے مخلوقات میں سے کسی کا مذاق اڑائے گا میں اس کا مذاق دنیا میں بھی اڑاؤں گا اور آخرت میں بھی. پہلا سوال، خدا مذاق کیوں اڑا رہا ہے؟ ہم نے خدا نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے خدا کا مذاق تھوڑی اڑایا تھا، ہم نے تو ایک بندے کا مذاق اڑایا تھا. آج مجلس حسین سے ایک جملہ بول رہی ہوں، یہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیے، بچوں تک پہنچائیے. اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، پروردگار کہتا ہے یہ میرے عیال ہیں. ہم سورہ میں پڑھتے قل اللہ میں کہ قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جتنی مخلوق میں نے یہ پیدا کی ہے، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کہ یہ سب میرے عیال ہیں. جو ان کا مذاق اڑائے گا میں اس کا مذاق اڑاؤں گا. آج میرے بچوں کا کوئی مذاق اڑا دے، میرے شوہر کا کوئی مذاق اڑا دے، آپ کے شوہر کا، آپ کے بچوں کا آپ کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اگر خدا کو جلال آ گیا تو اعتراض کیوں؟ اچھا، خدا کیسے اڑاتا ہے مذاق؟ جناب رسالت مآب کہتے ہیں جب بھی دنیا میں کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے پروردگار عالم اسے اور نعمتیں دیتا ہے اور ناز و نام دیتا ہے تاکہ یہ مزید گناہ کرتا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی سرکشی کے بام پہ پہنچ جاتا ہے، اتنا سرکش ہو جاتا ہے. اس کا مذاق، اس پہ طنز. کیسے طنز؟ آپ سب نے سنے، ایک دو جملے کہہ دوں، دل پہ چوٹ ہوتی ہے تو زبان پہ جملے آتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی بھی ہو رہی، پتہ نہیں کس کا دل دکھایا، ساس سسر کا دل دکھایا ہوگا تبھی بھکت رہی ہیں. کسی کا بچہ معذور ہو، جادو ٹونے کر کے ساس کو مروا دیا، اللہ نے اس لیے بچہ دیا. آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے تہمت لگا دی، آپ نے بھری محفل میں مذاق اڑا دیا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، آپ نے ایک مومن پہ تہمت لگا کے کہاں کہاں پہنچ گئی. یہ ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ کی زندگی میں ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا میں اس کو مزید ناز و نام دوں گا، نعمتیں دوں گا. وہ نعمتوں میں اتنا سرشار ہو جائے گا، سرکشی بڑھتی جائے گی، اور اتنی بڑھ کے جب وہ بلندی پہ پہنچ گیا کسی کی نہیں سنتا، اسی وقت موت دے دے گا. جوانی میں مر گیا، بھائی کیا ہو گیا؟ کیوں مر گیا؟ اللہ نے توفیق توبہ ہی نہیں. نعمتیں دے رہا ہے، بجائے اللہ کا شکر کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت کرو. اگر کوئی نعمت ملے نا تو اللہ کا شکر کرے اور یہ بھی سوچے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہوا جو اللہ نعمتیں دے کے مجھے چاہ رہا ہے میں گناہ مزید کروں. ہمیشہ ہر حال میں دل میں خوف خدا ہونا چاہیے. تو اللہ دنیا میں مذاق ایسے اڑائے گا کہ وہ سرکشی کرتا جائے گا، اللہ اچانک موت دے دے گا. پھر رسول کہتے ہیں آخرت میں اللہ کیسے مذاق اڑائے گا؟ کہا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. پلے صراط کے نیچے ہے جہنم، جہنم تہوں میں ہے، 7 طبقے ہیں، اور بلندی پہ ہے جنت، جنت کے طبقے ہیں، 8 دروازے ہیں. کہا جب جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، ایک بارگی اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دے گا. جنت کے دروازوں کو کھولا، اللہ جہنم کو اوپر بلند کرے گا. جنت و جہنم سامنے آمنے سامنے، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا،
جہنم والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمارے ہی ساتھ تھا، اتنے آرام میں ہے، ہم اتنی آگ میں جل رہے ہیں. جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے، ارے اس کو تو ہم جانتے ہیں، اتنا برا عذاب ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں وہ جہنمی جو آگ میں جل رہے تھے ایک بار کی چاہیں گے، برابر کر دیا خدا نے جنت و جہنم کو، وہ چاہیں گے قدم بڑھا کے جنت میں داخل ہو جائیں. جیسے ہی وہ ارادہ کریں گے خدا جنت کے دروازے بند کر دے گا. یہ اللہ کا مذاق ہے ان کے ساتھ. تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا تھا، میں میدان قیامت میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا. اس طرح سے پروردگار عالم یہ مذاق اڑائے گا. آج 6 محرم کو آپ نے سنا مجلس میں کہ سورہ حجرات میں اللہ کی آیت ہے، قرآن کی، خدا کا کلام ہے قرآن کا. اللہ کہہ رہا ہے مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کہہ رہا ہے تانے نہ دو، اللہ کہہ رہا ہے کسی کو برے نام سے، یعنی گھروں میں خاندانوں میں برے نام سے لینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ لمبی ہے، وہ موٹی ہے، وہ کالی ہے، مطلب اچھا ہوتا کیا ہے، مرد ہو یا عورت، بہت سارے مرد ایسے ہیں جن کے پاس بہت سے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، محلے میں، آفس میں، کہیں پہ بھی. اچھا کیوں ہجوم ہوتا ہے؟ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، ارے اس کو دیکھو یار، اس کی، ارے وہ جو لگڑے آ رہے ہیں. اب لوگوں نے ہنسا، کہا یار ایسے نہیں بولو، مگر ان کی عادت ہے 5-6 لوگوں کا مذاق اڑایا، ہنسی ٹھٹے ہوئے، سیاست سے بات ہوئی اور لوگوں نے کہا یہ بڑے اچھے، بھائی یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے. وہ عورت جو جانے محفل بن جائے کیسے بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا مذاق، اس کی باتیں اب لوگ بڑے غور سے، اچھا ان کے یہ ہوتا ہے، اچھا یہ ہوتا ہے. ہم سن کے گناہ کر رہے ہیں، وہ بول کے گناہ کر رہا ہے. یہ ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ رسول اسلام کہہ گئے تھے میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. ان دونوں کو مت چھوڑنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے. قرآن ہم پڑھتے نہیں، پڑھ کے سمجھتے نہیں کہ ہم ائمہ معصومین سے سمجھے قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. ائمہ معصومین کی زندگی پڑھتے نہیں، مولا نے زندگی کیسی گزاری، نہ قرآن سے نسبت ہے، نہ اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، اور گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ لگتے جاتے ہیں. دوسرا گناہ خدا نے کہا کبھی کسی کو تانا مت دینا. ہم تانے کتنے دیتے ہیں؟ کسی بھی گھر میں چلی جائیے جہاں پہ ذرا ساس کا کنٹرول ہے تو وہ صرف بہو کو نہیں سناتی تانے دیتی، اس کو تانے دے گی اس کی ماں یہ ایسی تھی، اس کی بہن ایسی ہے، اس کے باپ ایسے. یہ میری اور آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں. ایسے ایسے تانے دیے جاتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں وجود میں. اور اگر کہیں بہو حاوی ہے تو وہ شوہر سے تمہاری بہنوں میں یہ کیا، تمہاری ماں نے یہ کیا. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. تانے دینے کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. اور رسول کی نگاہ میں سنیے تانے دینا کتنا بڑا گناہ ہے. جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب جب انہوں نے مکہ فتح کر لیا، مکہ جب فتح ہو گیا اور مسلمان مکے پہ قابض ہوئے تو وہ کافر جو بہت مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، فقرے کستے تھے، پتھر مارتے تھے، اب وہ بھاگے کہ رسول کا مکے پہ کنٹرول ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے. مکے سے بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا بھی تھا. ابو جہل کا بیٹا اکرما، وہ بھی بھاگا کہ میں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اب تو میری شامت ہے، اب رسول مجھے قتل کروائیں گے. وہ مکے سے نکل کے بھاگا اور دریا کے ساحل کے قریب پہنچ گیا، کشتی میں بیٹھوں گا اور دور چلا جاؤں گا. اکرما ابو جہل کی بہو، اکرما کی بیوی رسول کے پاس آئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. جب مسلمان ہو گئی تو رسول سے ایک جملہ کہا، اللہ کے رسول میرا شوہر آپ کے خوف سے بھاگا ہے، کہیں آپ اس سے بدلہ نہ لیں، کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری شوہر کی جان بخشی جائے؟ رسول اسلام نے کہا بس ایک صورت ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلے گناہ معاف. اسلام قبول کر لے گا اسے کچھ بھی کہا جائے گا. اکرما کی بیوی مکے سے نکلی، دوڑتی بھاگتی، لوگوں سے پوچھتی پاچھتی میرے شوہر کو کہاں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے. پہنچی اس مقام پر کہ شوہر دریا میں کشتی پہ بیٹھ چکا تھا. پہنچی، کہا چلو میرے ساتھ. کہا پاگل ہو گئی ہو، محمد کی تلوار سے مروانا چاہتی ہو؟ کہا نہیں، میں محمد مصطفیٰ سے یہ سند لے کر آئی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہاری جان بخشی ہے. کہا یہ محمد نے کہا ہے؟ کہا میرا رسول کہہ رہا ہے اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تمہاری جان بخشی جائے گی. دوستوں نے کہا ارے بیوی کی باتوں میں نہ آؤ، ایسے ہی بول رہی ہوگی. کہا نہیں، کیا تم محمد کو نہیں جانتے؟ محمد صادق ہیں، سچے ہیں، محمد امین ہیں، امانت دار ہیں، ابو جہل کا بیٹا ہے، مگر رسول کی صداقت کا یقین ہے. میں اور آپ
رسول کے ماننے والے ہیں. اکرما ماننے والا نہیں تھا مگر رسول کی صداقت پہ یقین تھا. میں اور آپ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر کتنا یقین کرتے ہیں. مجلس کے فرش پہ آپ سن رہے ہیں مذاق اڑانا گناہ ہے. یہاں سے جائیں گے پھر 1-2 دن کے بعد پھر کسی کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. اکرما نے کہا نہیں, میری بیوی کہہ رہی ہے محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, چل میرے ساتھ. بیوی نے شوہر کا ہاتھ پکڑا, چلو مکے چلتے ہیں اسلام قبول کرنا. ادھر یہ اکرما آ رہا تھا, مکے پہنچا نہیں تھا, ابھی راستے میں تھا. رسول اسلام اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے. اب رسول علم غیب جانتے ہیں, رسول کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, کیا صدیوں تک ہونے والا ہے. رسول نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا ابھی ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے, اسلام قبول کرنے آ رہا ہے. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, اکرما کے سامنے اس کے باپ کو برا نہیں کہنا. اس کے سامنے ابو جہل ہے, کفر میں آگے تھا, قتل ہو چکا تھا, معلوم ہے وہ کافر, بدترین کافر تھا, مگر بیٹے کے سامنے باپ کو برا نہیں کہنا, کیونکہ ہر شخص کی ماں باپ سے ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے. اکرما آئے گا, اسلام قبول کرے گا, مگر اس کے باپ کو برا نہ کہنا. رسول کافر کے بیٹے کے سامنے بھی ماں باپ کا خیال کر لیں. میرے اور آپ کے گھروں میں بہوؤں کے سامنے اس طرح سے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد اسی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. بھول جاتے ہیں. بڑے فخر سے کہتی ہیں خواتین, کیونکہ گناہ سمجھتی نہیں ہے. گناہ سمجھیں گی تو رکیں گی نا. تو آج سے فرش رضا کا پیغام کہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے, ہم کسی کو تانے نہیں دیں گے, اور جو کسی کو تانے دے گا اس پر عذاب کیا آئے گا. 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام ارشاد فرماتا ہے جب بھی کوئی کسی کو تانا دے گا پروردگار عالم اس کو بدترین موت عطا کرے گا. بدترین موت. خدا نارمل موت بھی ہمیں آئے نا تو ہم ڈرتے ہیں اللہ وقت آخر روح آسانی سے نکل جائے, خدا قبر میں فشار نہ ہو, ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. اور 5ویں امام کہہ رہے ہیں جو کسی کو تانے دے گا اللہ اس کو بدترین موت دے گا, پہلا عذاب. اور جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب گناہان کبیرہ سے بیان کر رہی ہوں. آغا دستغیب شیرازی بیان کرتے ہیں رسول اسلام نے کہا کہ اگر کوئی کسی مومن کو تانا دے گا, اس کا دل دکھائے گا, تو جو اس کا دل دکھا دیا نا اس کو کبھی جوڑ نہیں سکتا. اتنا بڑا گناہ ہے. کہا کہ کسی کا دل دکھائے تو کیا ہوگا, جب میدان قیامت میں وہ آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اتنی بد شکل حالت میں آئے گا. کتابیں اٹھا کے پڑھیے, خریدیے. وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جب میدان قیامت میں آئیں گے تو چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. ان میں سے ایک یہ ہے جس نے دنیا میں کسی کو تانا دیا ہوگا, دل دکھایا ہوگا. رسول کہہ رہے ہیں میدان قیامت میں اعلان ہوگا کون ہے جس نے میرے مومن کا دل دکھایا ہے, اذیت دی ہے. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جب کھڑے ہوں گے تو چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا. اللہ ملائکہ کا حکم دے گا انہیں جہنم میں ڈال دو. رسول کہتے ہیں خدا جہنم میں ڈلوا دے گا اور یہ اتنے گناہ گار ہیں کہ جنت تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے. جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آئے گی. اب سنیے, یہ عذاب ہے آخرت کا کہ پروردگار عالم اتنی بدترین حالت میں ہمیں محشور کرے گا. پہلا گناہ 11ویں آیت میں مذاق نہیں اڑانا. دوسرا گناہ کسی کو تانے مت دینا. تیسرا گناہ کسی کو برے ناموں سے نہ پکارنا, جو ہم گھروں میں نام رکھ دیتے ہیں, حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں کے بھی نام رکھ دیتے ہیں. فلاں یہ فلاں وہ رکھتے ہیں نا ہم, اور آپ آج سے توبہ کرو. کبھی کسی بچے کو کوئی لمبا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی دبلا ہے نہیں کہیں گے. کیوں؟ خدا کو پسند نہیں, خدا پسند نہیں کرتا. اور کبھی کبھی ہم جو مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں نا, کیا مشکل ہے, ہمارے گھر میں بچے بیمار ہیں, ہم ہی بیمار ہو جاتے ہیں, ہماری میاں کو آفس میں مصیبت پڑ جاتی ہے, اگر ہم کیوں پریشان ہیں. سنیے, یہ جو ہم مذاق اڑاتے ہیں, یہ جو ہم تانے دیتے ہیں, یہ جو ہم برے ناموں سے پکارتے ہیں, یہی گناہ ہے جن کے سبب ہم زندگی میں مشکلیں اٹھاتے ہیں. کیسے؟ رجب علی خیاط 5-6 سالوں میں آپ جو مجلسیں سنتے ہیں, اللہ ہمیں کثیر تعداد میں مجلسوں میں بیٹھنا نصیب کرے, سننا اور سنانا نصیب کرے. ان مجلسوں میں آپ سنتے ہیں کہ ایران میں ایک درزی تھے, خیاط کہتے ہیں درزی کو, رجب علی, اور خدا نے ان کی نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے تھے. یہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کس نے کیا گناہ کیا ہے. یہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے فلاں شخص کا مرحوم جو قبر میں ہے وہ کس حال میں ہے.
ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میرے استاد کو درس میں جانا تھا، میں اپنی گاڑی میں لے جاتا تھا. کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا 2 سال کا چھوٹا بچہ تھا. رجب علی خیاط کے شاگرد بیان کر رہے ہیں. کہا میرا 2 سال کا چھوٹا بچہ تھا، میری بیوی کہتی تھی پیشاب نہیں کرنا، زمین پر ناپاک ہو جاتی ہے. بچہ تھا، نکل گیا پیشاب. بیوی نے پکڑ کے اس کی پٹائی. اور ماں کو مارنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر بچے کا ولی کون ہے؟ باپ اور دادا. اگر باپ نے کہا کہ ہاں تمبی کے لیے 1 آدھ تھپڑ مار دو تو اجازت ہے، ورنہ ماں کو بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. کہا اب جو کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے. ہاں کہا کہ میری بیوی نے اس بچے کی پٹائی اور اس کو اتنا پیٹا، منع کیا تھا نہ کرنا پیشاب، پھر کر دیا، نجس کر دیا فرش. کہا بچے کا سانس اٹھنے لگا، خیر چھوڑ دیا، رویا دھویا، بچہ چپ ہو گیا. تھوڑی دیر گزری، شام کا وقت ہوا، میری بیوی کو بخار چڑھا اور اتنا تیز بخار تھا کہ میں لے کے اپنی بیوی کو گیا طبیب کے پاس. طبیب نے ایران میں فیس لی اور اس کو دوا دے دی تاکہ نہیں 1 گھنٹے میں بخار اتر جائے گا. گھر آیا، دوا دے دی، بخار بجائے گھٹنے کے بخار بڑھ رہا تھا. پھر پڑا، کانپ رہی، تڑپ رہی تکلیف سے. پھر لے کے گیا طبیب کے پاس. اب طبیب نے ڈبل فیس لی اور دوسری دوا دی. ایک طرف پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ایک طرف بیوی شدید بیمار ہے. بچے چھوٹے ہوں، گھر میں بیوی بیمار ہو جائے، گھر کون سنبھالے گا؟ بچے کون سنبھالے گا؟ کہا بہت پریشان تھا اور شام کو مجھے اپنے استاد کو درس میں لے جانا تھا. کہا میں گاڑی لے کے پہنچا، بیوی کو کلینک پہ دکھایا، گاڑی میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور میں گاڑی لے کے پہنچا آغا رجب علی خیاط کے پاس. رجب علی خیاط کو گاڑی میں بٹھایا، راستہ طے کر رہا تھا. ایک بات کا آغا دعا کرے میری بیوی کا بخار نہیں اتر رہا. 2 مرتبہ گیا ہوں طبیب کے پاس، دوائیں بدل کے دی مگر بخار نہیں اتر رہا. رجب علی نے چہرہ دیکھا بیوی کا اور ایک بار کی میری طرف کہا، بیوی کو مخاطب کر کے کہا خبردار، بچے کو ایسے نہیں مارتے، تم نے بچے کو مارا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اس بچے کو خوش کرو. کچھ بازار سے خرید کے لے جاؤ، بچے کو تحفہ دے دو، بچہ خوش ہو جائے گا، تمہارا بخار اتر جائے گا. ابھی دونوں میاں بیوی حیران ہیں. ہمارے گھروں میں بچوں کو مارنا پیٹنا، اماں پیٹے، ابا پیٹے، کوئی پیٹے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم بچے کو مار رہے ہیں. اب حیران ہی کیا کہہ دیا انہوں نے. خیر وہ اپنے استاد کو چھوڑ کے گھر آیا، راستے سے کوئی تحفہ لیا، اس بچے کو پیار کیا. چند لمحے کے بعد میری بیوی کا بخار اتر گیا. ہم اپنی زندگیوں میں جن پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا، ہمارے گھر میں کیوں پریشانیاں ہیں؟ جو کچھ پریشانیاں وہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ہم قرآن سمجھتے نہیں، قرآن پر عمل کرتے نہیں، اور جب عمل نہیں کرتے تو گناہ میں شامل ہوتے ہیں، اور جب گناہ بڑھتے ہیں تو پھر ہم پر خدا ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. بس عزاداران ایمان، ہماری کوشش کیوں کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں. امام حسین ابن علی کا کربلا میں یزیدیوں نے مذاق اڑایا. کتابیں کھول کے پڑھیے مقتل کی، اس میں لکھا ہے نہر فرات بہ رہی تھی اور لشکر عزیز سے لوگ مخاطب کر کے کہتے تھے حسین یہ فرات بہتی ہوئی دیکھ رہے ہو؟ امام حسین دیکھ رہے ہیں. کہا حسین تم پیاسے مر جاؤ گے، تمہیں 1 گھونٹ پانی نہیں دیں گے. جو ساقی کوثر کا بیٹا ہو، جو وقت کا امام ہو، اور اس کا مذاق اڑایا جائے کہ تمہیں 1 گھونٹ پانی نہیں دیں گے. ارے اگر حسین اشارہ کر دیتے تو نہر فرات قدموں میں آ جاتے. مگر میرے مولا کا مذاق اڑایا گیا. میرے مولا صبر کر رہے ہیں. روزے عاشور آ گئے، ایک کے بعد ایک شہادت پہ فائز ہو رہا ہے. جب سب شہید ہو گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، میرے مولا حسین آئے میدان کربلا میں، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور صدا دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. مولا نے صدا کو بلند کیا، خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی، بیبیوں کے چلا کے رونے کی آواز آئی. مولا دوڑتے ہوئے گئے خیمے میں. کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، بہن اتنا گریا کا شور کیوں؟ بی بی زینب کبریٰ کہتی ہیں بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے، کسی کی گود میں نہیں آ رہے، بیبیاں رو رہی ہیں، اصغر بہت پیاسے ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو گیا پیاس سے، منہ کھلا ہوا ہے اصغر کا. امام حسین قریب گئے. عزادارو جب مچھلی کو پانی میں سے نکالتے ہیں نا تو مچھلی کا منہ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ منہ کھلا رہتا ہے. حسین کے لال کا چہرہ بھی ایسے ہی مرجھا چکا تھا، علی اصغر کا منہ کھلا تھا، لب خشک تھے. مولا حسین گئے علی اصغر کے پاس. نہ جانے باپ نے نظروں میں اصغر سے کیا کہا، نہ جانے اصغر نے باپ سے نظروں میں کیا کہا. مولا نے ہاتھ پھیلائے،
علی اصغر آغوش میں آ گیا، جیسے کہہ رہا ہو بابا بہت چھوٹا ہوں، چل کے نہیں آ سکتا تھا، جھولے سے گر کے بتایا بابا ابھی ایک مجاہد باقی ہے۔ مولا حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لے لیا، کہا لاؤ رباب میں لے جاتا ہوں، شاید یہ ظالم اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ عزادارو، حسین کی غربت کا اندازہ کیا؟ جو کائنات کا امام ہو، جو اشارہ کرے تو پانی آ جائے، جس کا باپ ساقی کوثر ہو، اس کا بیٹا 2 گھونٹ پانی کو ترس رہا ہے۔ مولا کہتے رباب میری آغوش میں آ گیا ہے، میں لے کے جاتا ہوں۔ مولا خیمے سے نکلنے لگے، دیکھا رباب در خیمہ پہ سر جھکا کے کھڑی ہے۔ کہا رباب سر جھکا کے کیوں کھڑی ہو؟ کہا مولا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، صبح سے جو خیمے سے نکل کے گیا اس کا لاشا آیا، اب میرا لال جا رہا ہے، مولا پریشان کھڑی ہوں۔ مولا حسین تسلی دیتے ہیں، رباب جو بھی گیا تھا لڑنے گیا تھا، ارے یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کوئی پانی پلا دے۔ اور میرا باپ نے بچے کو لے کے پیار کیا، آنکھوں سے لگایا علی اصغر کو، مولا کے حوالے کر دیا، لے جائیے مولا۔ مولا نے گود میں لے کے، کربلا میں شدت کی گرمی تھی، مولا نے آغوش میں لیا، ابا کے دامن سے ڈھک دیا، ڈھک کے مولا نکلے ہیں۔ لشکر یزید والے کہتے ہیں لگتا ہے حسین اب قرآن لے کر آ رہے ہیں، اب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ مولا حسین گئے، ایک مقام پہ کھڑے ہو کے ابا کا دامن ہٹایا، بچے کو آغوش میں اٹھایا، کہا ہے قوم جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں، میرا یہ 6 مہینے کا بچہ تو قصوروار نہیں ہے، ارے یہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، جہاں بلب ہے، ارے اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ عزاداران امام کوئی نہ بولا، کوئی آگے بڑھ کے نہ آیا، 2 گھونٹ پانی پیے گا پیاس بجھ جائے گی، کسی نے نہ پلایا پانی۔ ایک بار کی مولا کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پی لوں گا تو میں بچے کو زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ جلتی ہوئی ریت پر رباب کا لال مولا نے رکھ دیا، میں نہیں پیوں گا، تم آگے پلا دو، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ مولا نے اٹھا لیا علی اصغر کو، مولا اصغر کو اٹھا کے کہتے ہیں ارے تم کیسے مسلمان ہو، اسلام کہتا ہے پیاسے کو پانی پلاؤ، ارے اس کو پانی 2 گھونٹ پلا دو، کوئی آگے نہ بڑھا۔ مولا کہتے ہیں ارے تم میں کیا کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو صاحب اولاد تو ہو، تمہارے بھی بچے ہیں، ارے اللہ تم اگر باپ ہو، یہ میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، کوئی آگے نہ بڑھا۔ مولا حسین نے علی اصغر کی طرف رخ کر کے کہا علی اصغر اپنی حجت تمام کر دو، 6 مہینے کا بچہ سوکھی زبان نکال کر فوٹو پہ پھیرنے لگا۔ عزادارو، سید سجاد سے مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ سن لو پھر دل کھول کے گریا کرنا۔ سجاد سے کہا تھا سجاد جب رہا ہو کے مدینے جانا نا، میرے شیعوں سے کہنا جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا میں نے اپنے شیعوں کو بہت یاد کیا، میرے شیعہ ہوتے تو میرا بچہ پیاسا نہ ہوتا۔ لشکر یزید میں زبان پھرانے کے بعد لوگوں کی رونے کی آوازیں آئی، عمر سعد ملعون نے ہرملا سے کہا ہرملا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے، تیر چلا، سیب حالا تیر جو ہاتھی کی گردن توڑ دے، 6 مہینے کے بچے کے لیے تیر چلا، حلق میں پیوست ہوا، علی اصغر ایک کونے سے دوسرے کونے تک ذبح ہو گئے۔ مولا حسین نے چلو میں خون لیا علی اصغر کا، جہاں آسمان پہ اچھال دے، آسمان سے آواز آئی مولا اگر یہ خون ناحق آسمان پر آیا تو پانی نہیں برسے گا۔ مولا نے چاہا زمین میں گرا دوں، میرے ننھے سے بچے کا خون ہے، زمین نے کہا مولا اگر زمین پہ یہ خون گرا قیامت تک دانا نہیں اگے گا،
میرے غریب امام نے اپنے بیٹے کا خون چہرے پہ مل لیا. مولا بچے کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے. عزادارو میں اور آپ عمل عاشورہ کرتے ہیں نا, کریں گے ہم روزے عاشورہ. 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں, 7 دفعہ پیچھے بڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین سے امامت کہہ رہی تھی ارے اس شہید کو ماں کی گود میں دے دو. باپ کا دل کہہ رہا تھا ماں برداشت نہیں کر سکے گی. 7 دفعہ آگے بڑھے, 7 دفعہ پیچھے ہوئے, پھر ایک مرتبہ کا رضا پہ قضا ہی تسلیما لامری. اللہ تیری رضا کے لیے پہنچے در خیمہ پہ, صدا دی رباب اپنا بچہ لے جاؤ. رباب کے ساتھ سکینہ آ گئی. بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا. رباب نے دامن پھیلایا, لائیے مولا میرا بچہ دے دیجئے. مولا نے بچہ دیا. رباب کہتی ہے ارے مولا مجھے نہیں پتا تھا اس عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس اعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار لہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے میرا باپ کی مصیبت کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. خدا بانیان مجلس کے مراتب میں اضافہ فرما, دل کی حاجتوں کو پورا کر. خدا یہ عزادار امام آئے ہیں, جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے تجھے علی اصغر کا واسطہ ان حاجتوں کو پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. جو قرض دار ہے غیب سے قرض ادا ہو جائے, جو بیمار ہے اسے شفا مل جائے, جن کے بچے بڑے ہیں خدا ان کو اچھے بر عطا کر دے, جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا کر دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین موجود ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. امام زمان جب ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.